بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں چاہ رہا یاد دیکھا بات آیا اس ان کے آرڈر ہو رہے تھے بہت سے. اللہ کی میزبانی بس وہیں سے ویسے سن رہا تھا آن لائن. جو آرڈر آپ کو اس سے نہیں جاتے تھوڑی سی ڈاک سے نہیں بھیجتا ہے ڈاک سے بھیجا, کوریئر کمپنی سے بھیجا. ڈاک سے بہت سارے آتے ہیں وہاں پہ ایک جاتی ہے وہاں پہ اچھا, میرے تو مل جاتے نہیں, کینسل کر دیتے ہیں. ڈاک سے بھیجتے ہیں سب جگہ بھیجتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں 10 لوگ آ رہے ہیں. اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. تھوڑی سی یہ دعا قنوت ہے. قنوت کے معنی عربی میں بہت سے آتے ہیں, اس میں سے ایک معنی ہے اطاعت کرنا اور ایک معنی ہے دعا کرنا. تو گویا کہ اس دعا کو دعائے قنوت اس وجہ سے کہتے ہیں گویا کہ یہ اطاعت کرنے کا اس کے اندر اقرار کیا گیا ہے. چنانچہ جب ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن الفاظ کے ذریعے سے اطاعت کا اقرار کیا گیا ہے. اللہم کے معنی اے اللہ, انا نستعینک, آپ سمجھ جائیں گے انا کے معنی تو بے شک, اور یہ نا اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے, پرناؤن ہے, فرسٹ پرسن سنگولر یعنی جمع متکلم. اللہم انا, اے اللہ بے شک ہم, بے شک انا کا ترجمہ ہے اور یہ نا اس کے ساتھ لگا ہوا اس کا ترجمہ ہم ہے. نستعین, یہ نون آپ آ گیا شروع میں تو آپ کو معلوم ہو گیا ایک بات, ایک تو پریزنٹ مضارع ہے اور دوسری بات کہ یہ فرسٹ پرسن پلورل ہے یعنی جمع متکلم ہے, اور یہ وہی ہے جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آیا تھا. نعبد کے اندر بھی نون تھا تو ہم نے ترجمہ کیا تھا وہاں پر ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں, تو یہاں پر ترجمہ ہوگا ہم, یہ اصل ہے مدد مانگنا. نستعینو کا, یہ نستعینو اصل ہے, ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہ بالکل جو کا تو وہی ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آیا ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ نون بھی اور کاف الگ, اور ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. یہ طلب کرنے کا ترجمہ سین تا کی وجہ سے آ رہا ہے. جہاں سین تا ہوتا ہے ورب کے ساتھ, جہاں سین تا لگا ہوا تو ہوتا ہے, وہاں عام طور پر طلب کرنا اور مانگنے کا ترجمہ ہوتا ہے. نستعین مدد مانگتے ہیں, نستغفر مغفرت مانگتے ہیں, اسی طریقے سے یہاں پر سین تا آیا ہے. ونستغفرک, اور آپ سے مدد مانگتے ہیں, یہ کاف پرناؤن ہے, اور مدرسے والوں کے لیے بتلا دیں کہ ضمیر منصوب متصل ہے, منصوب اس وجہ سے کہ یہ مفعول بھی ہے. ونؤمن, یہاں یہ چھوٹا ہوا ہے, ونؤمن بک, اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں. لکھنے کی ضرورت تو اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ سب ترجمہ آسان ہی ہے. ونستغفر کا استغفار سب جانتے ہیں, مغفرت طلب کرتے ہیں.
ونؤمنو اس کو بھی سب جانتے ہیں ایمان لانا، اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بس یہ سمجھنے کی، اگرچہ بات پہلے بھی آ گئی تھی، کہ یہاں با ہیلپنگ ورڈ استعمال ہوا ہے اور نستعینو کا میں بھی استعمال نہیں ہوا اور نستغفرو کا میں بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو بار بار آتا رہا ہے کہ نؤمنو کے ساتھ عربی میں با استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس با کو صلہ کہتے ہیں۔ اور نستعینو کے ساتھ اور نستغفرو کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ورڈ اور کوئی صلہ استعمال نہیں ہوتا، اس وجہ سے عربی میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور اردو میں ہم اپنے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو میں کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی وجہ سے نستعینو کا ہم آپ سے، تو آپ کے ساتھ ہم لفظ سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر سے کا ترجمہ تو جب ہوتا ہے جب کہ من آتا، تو آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ من کا ترجمہ سے ہے تو آپ یہ ترجمہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نستعینو کا عرب میں نستعینو کے ساتھ صلہ استعمال نہیں ہوتا، یعنی آبجیکٹ پر کوئی ہیلپنگ ورڈ نہیں آتا، لیکن اردو میں مدد مانگنے کے ساتھ لفظ سے استعمال ہوتا ہے، لہذا ہم نے اردو میں اس وجہ سے ترجمہ کیا۔ اگر ہم ترجمہ نہیں کریں گے تو اردو کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ تو ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُكَ اور آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ پر کی عربی علی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، لیکن کیونکہ یہاں با صلہ کے لیے آیا ہے اور صلے کا ترجمہ بعینہ نہیں ہوتا، بلکہ صلے کا ترجمہ اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ آپ اس کی عربی بناؤ اور جملہ اور اردو یہ دے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو ایک نیا جاننے والا جس نے شروع میں عربی پڑھی ہو اور اس کو یہ بات معلوم نہ ہو تو وہ کہے گا آمنت علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ترجمہ پر ہے، حالانکہ یہ عربی غلط ہوگی، کیونکہ آمنہ کے ساتھ عربی میں با آتا ہے نہ کہ علی۔ آمن الرسول بما شروع ہی میں آ گیا تھا، یؤمنون بالغیب، ونؤمن اور ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ سب پرزینٹ ہے آپ پر، ونتوکل علیک یہ چھٹا ہوا ہے۔ ونتوکل علیک، توکل تو ہم اردو میں ہی بولتے ہیں، اور نون آپ سمجھ جائیں پرزینٹ ہے اور جمع متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن پلورل ہے، اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں توکل کے ساتھ علی ہی استعمال ہوتا ہے، اور اتفاق سے اردو میں بھی ترجمہ پر کرتے ہیں، لہذا یہاں ترجمہ سیم ہو گیا، ونتوکل علیک اور آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ونثنی علیک الخیر، یہاں پر خیر بھی چھٹا ہوا ہے، ونثنی نون پر پڑھا جائے گا پیش، کیونکہ یہ باب افعال سے ہے۔ دیکھو بیچ میں ہم بہت سی باتیں ایسے بولتے ہیں جو صرف مدرسے والوں کی سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سننے والے بہت سے مدرسے سے ٹچ ہیں، اور خاص طور سے ہم ان کو عبارت صحیح پڑھنا بھی سکھلاتے ہیں، اس وجہ سے بیچ میں ان کے لیے چند الفاظ بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات اگر دوسروں کے سمجھ میں نہ آئے تو کوئی گھبرانے والی بات بھی نہیں، اور اس کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ونثنی نون آ گیا تو اس کا ترجمہ کریں گے ہم، اور ہم تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں علیکا آپ کی۔ دیکھیے یہاں ترجمہ علی کا کیا کر رہے ہیں ہم کی، حالانکہ علیکا کا ترجمہ آپ کو کہنا چاہیے کہ پر ہونا چاہیے، وہی بات جو بار بار آ رہی ہے
کہ عربی میں تو نسنی کے ساتھ ہیلپنگ ورڈ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری اردو میں اس کے ساتھ کی استعمال ہوتا ہے. اور ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی، الخیر کے معنی اچھی، ہم تعریف کرتے ہیں آپ کی اچھی. یہاں بھی چھوٹا ہوا ہے نشکرو کا، ونشکرو کا، اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ شکر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شکر کو قبول کر لیا. اور اگر بندہ کے بارے میں آئے کہ یہ شکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شکر کر رہا ہے، جو عام مطلب ہوتا ہے. ان اللہ غفور شکور کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے ہیں، بلکہ شکور کا ترجمہ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا گیا تو ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ شکر کو بہت زیادہ قبول فرمانے والے ہیں. یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. وَنَشْكُرُكَ، اور ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَلَا نَكْفُرُكَ، لا کے معنی آپ سمجھ جائیں کہ نہیں نکفرک، اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے. یہ ترجمہ کریں گے ناشکری سے، کیونکہ کفر کا اصل ترجمہ ناشکری ہے. یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کفر نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر اس کا ترجمہ ہے نشکرک ولا نکفرک، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی ناشکری نہیں کرتے. ونخلع، نخلع یہ شروع میں نون آیا، اس سے معلوم ہو گیا پرزینٹ ہے اور جمع متکلم ہے. نخلع کے معنی ہے الگ ہو جانا، الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. اب کس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ آگے آئے گا، یعنی آبجیکٹ مفعول بھی آگے آ رہا ہے. وَنَتْرُكُ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ وَنَتْرُكُ میں ایک کاف پرناؤن نہیں ہے، کبھی آپ سمجھے اور ترجمہ نعوذ باللہ یہ کر دیں وَنَتْرُكُ اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ تو اس لفظ کا اصلی لفظ ہے، یعنی جو مادہ ہے اور جو فارمولا ہے اسی کا ایک حصہ اور اسی کا ایک پارٹ ہے. یہ کاف الگ سے پرناؤن نہیں ہے. کبھی آپ یہ ترجمہ کریں وَنَتْرُكُ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ کاف تو اسی کا حصہ ہے. وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے ہیں. اب یہاں پر آیا کیونکہ نخلع کے معنی میں بھی سبجیکٹ آ گیا کہ چھوڑنے، الگ ہونے والے ہم ہیں، اور نترکو میں بھی سبجیکٹ آ گئے چھوڑنے والے ہم ہیں. لیکن کس کو چھوڑتے ہیں وہ یہاں پر ہے من. یہ من موصولہ ہے، یہ انہی کے لیے ہے، مدرسے کے لیے. من یفجرو کا، یفجرو الگ ہے، کاف الگ ہے. یفجرو کے معنی نافرمانی کرنا، عربی میں اردو میں استعمال کرتے ہیں فسق و فجور. فسق کے معنی گناہ کرنا اور فجور کے معنی نافرمانی کرنا. جی ہاں، اور فاسق اور فاجر استعمال کرتے ہیں. وہ فاجر اسی کا ڈور ہے، یعنی نافرمانی کرنے والا. جیسے مالک کے بارے میں آیا تھا کہ ملکیت رکھنے والا. فاجر جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے اسم فاعل ہے، یعنی ڈور. وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اور اور الگ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں من اس کو، اس کو جو میں نے بتلایا تھا کہ من موصولہ ہے، اور من موصولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا آگے پیچھے دونوں سے جوڑ ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ میں جیم کا لفظ ضرور آتا ہے. چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو نافرمانی کرے آپ کی.
اب یہ کرتا ہے یا کرے یہ ہم اردو کے حساب سے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. وَنَخْلَعُ اور الگ ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكُ جو نافرمانی کرے آپ کی. یہ کاف پر ناؤن ہے. اللہم، اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے. اس کو کہتے ہیں سورہ خلا. یہ بات آپ کو عجیب سی لگے گی لیکن ابھی میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. یہ قرآن کریم کی ایک صورت ہے اور اس کا نام ہے سورۃ الخلا. سورۃ الخلا. یہاں تک جہاں تک ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے یہ ایک صورت ہو گئی قرآن کریم کی. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں آئے گی کہ قرآن کریم میں تو کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بتلایا تھا جب ہم علوم القرآن کا ٹاپک لیتے ہیں کہ نسخ ہوتا ہے عربی میں، نہیں قرآن میں نسخ ہوتا ہے. یہ لفظ دکھایا تھا ہم نے آپ کو. نسخ کہتے ہیں ختم کر دینا، مٹا دینا. تو اس صورت کو ختم کر دیا گیا یعنی مٹا دیا گیا، یعنی اس کو قرآن کریم کا حصہ پہلے تھی، اس کو بعد میں قرآن کریم کا حصہ بننے سے ختم کر دیا گیا اور اس کو باقی صرف نماز میں پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے. تو سورۃ الخلا اس کا نام ہے اور یہ دو صورتیں الگ الگ ہیں. اس کا نام جو اب ہم آئندہ پڑھیں گے اس کا نام ہے سورۃ الحفظ. سورۃ الحفظ. اگر اس کا اسکرین شاٹ کوئی لینا چاہے لے لے. سورۃ الخلا یہ ایک ساتھ ہی ہو سکے تو دیکھو. ابھی مت لینا تو آگے ہو. اللہم اے اللہ، ایاک نعبد یہ بالکل وہی سیم ہے جو پہلے آ چکا ہے. ہم اس کے بارے میں بالکل وضاحت کر چکے ہیں کہ ایاک پہلے کیوں لائے. اصل تو یہ تھا نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ کہنے کے لیے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو لفظ ہی لانے کے لیے یہ کیا کہ کاف کو جو بعد میں آنا تھا اس کو پہلے لے آئے اور ساتھ میں یا بڑھا دیا تاکہ کاف تنہا باقی نہ رہے. تو کاف کو اس وجہ سے آگے بڑھایا ہے تاکہ وہاں پر خصوصیت پیدا ہو جائے اور ہم ترجمہ کریں اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. نعبد یہ سب وہی ہے. وَلَكَ نُصَلِّي اور آپ ہی کے لیے. یہاں پر بھی اصل ہے نصلی لک، یعنی لکا بعد میں آنا چاہیے لیکن پہلے لایا گیا وہی خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، اسی وجہ ترجمہ کرتے ہیں آپ ہی کے لیے نصلی نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ اور سجدہ کرتے ہیں. تو آسان سا ترجمہ ہے. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اِلَيْكَ بھی اصل بعد میں آنا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے تھا نَسْعَىٰ إِلَيْكَ اور ہم آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن إِلَيْكَ کو پہلے لایا گیا تاکہ ہی کا ترجمہ ہو جائے. آپ ہی کی طرف آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں. نسعا آپ یہ یہاں پر بیٹھے بیٹھے الفاظ دہراتے رہا کریں، اسی سے انشاءاللہ آپ کے الفاظ یاد ہو جائیں گے. الگ سے یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. جب بھی قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے یا یہ سورت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے بس لوٹاتے رہیں، انشاءاللہ سبق ہی میں درس ہی میں یاد ہو جائے کرے گا. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ اور آپ ہی کی طرف ہم دوڑتے ہیں. یہاں بھی ایک لفظ چھوٹ گیا، کیا لفظ ہے وہ؟ وَنَحْفِظُ
वनाफिदु में वाव के माने तो और हैं, और नून वही जमा मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए है। हफ्द के माने होते हैं खिदमत करना, और हम आप ही की खिदमत करते हैं, इसका एक तर्जमा और ये भी करते हैं आप ही की तरफ लपकते हैं। तो खिदमत करना भी एक तर्जमा है और एक तर्जमा लपकते हैं। आप ही की खिदमत करते हैं या आप ही की तरफ लपकते हैं। वनरजू और नून उसी माना के लिए, नरजू के माने उम्मीद रखना, उर्दू में इस्तेमाल होता है रजा और खौफ। रजा के माने उम्मीद, खौफ के माने डर। और हम उम्मीद रखते हैं रहमता का, ये रहमा ऑब्जेक्ट है और काफ परनाउन है, तो रहमता मफूल भी है, इस वजह से मंसूब पढ़ा जाएगा और इसके ऊपर ज़बर पढ़ा जाएगा। काफ़िया ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, ये भी मदरसे के लिए है। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल यानी मुज़ाफ़ इलैहि है, इस वजह से मजरूर है, और मुत्तसिल है इसलिए कि उसके साथ मिलकर आ रही है। वनरजू रहमतक, और हम आपकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। वनख्शा, ये नून तो वही है। वनख्शा के माने हैं डरना, डरते हैं। वनख्शा अज़ाबक, और आपके अजाब से डरते हैं। ये अजाब भी मफूल भी है, लिहाजा इसके ऊपर नसब पढ़ा जाएगा। वनख्शा अज़ाबक, और आपके अजाब से डरते हैं। यहाँ पर एक बात ये समझनी चाहिए कि डर के लिए अरबी में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। खौफ के माने भी डर, खशियत के माने में भी डर, और तक़वा के माने भी डरना, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। तो उर्दू में तो तीनों का तर्जमा एक ही होता है, लेकिन खशियत जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसमें ऐसा डर होता है जिसमें आदमी के ऊपर असर ज़ाहिर होता है। तो खशियत जो होती है वो जैसे किसी आदमी पर असर ज़ाहिर हो रहा हो और आदमी किसी की अज़मत की वजह से डर रहा हो। तो खशियत में ये अल्लाह ताला की अज़मत सामने रहती है और आदमी के ऊपर असर ज़ाहिर होता है। तो ये इस तरह की बात इस वजह से कही जा रही है कि हमें आप उसकी अज़मत की वजह से आपके अजाब से डर लगता है और हमारे ऊपर इसकी कैफियत तारी हो रही है। वनख्शा अजाबक, और हम आपके अजाब से डरते हैं। इन्ना, ये वही इसके माने हैं बेशक, यकीनन, कुछ भी तर्जमा कर लीजिए, क्योंकि मैं कल बतला चुका हूँ कि असल अरबी में ये लफ्ज़ क़ुव्वत और तक़वियत और मजबूती पैदा करने के लिए आता है। तो उर्दू ज़बान में किसी भी लफ्ज़ के ज़रिए से आप क़ुव्वत और ताकत पैदा कर सकते हैं। इन्ना अज़ाबका, यकीनन आपका अज़ाब, बा पर जो ज़बर आया है वो इन्ना के इस्म की वजह से है, इन्ना का इस्म मंसूब होता है। इन्ना अज़ाबका, यकीनन आपका अज़ाब। बिल कुफ़ारी, ये असल बा अलग है, अलिफ लाम अलग है, और कुफ़ार ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर है काफिर, सब जानते हैं। मुल्हिक, मुल्हिक कहते हैं पीछे से जो कोई चीज़ लगती है उसे मुल्हिक कहते हैं। अगरचे हम इसका तर्जमा करते हैं यकीनन आपका अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है, लेकिन पहुंचने के साथ साथ अरबी में जो लुहुक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो पीछे से लगता है, यानी गोया के काफिर लोग लापरवाही में हों और कोई चीज़ उनको पीछे से आकर पकड़ ले, इसका तरफ इशारा किया गया मुल्हिक से, पीछे से पहुंचने वाला है। इसी वजह से हम तर्जमा पीछे से करेंगे ताकि असल मुल्हिक का सही तर्जमा हो सके।
یقیناً یقیناً آپ کا عذاب کافروں کو، یہاں پر با کا ترجمہ ہو رہا ہے کو، کیونکہ یہ بھی ہیلپنگ ورڈ اور صلہ ہے. یقیناً آپ کا عذاب کافروں کو ملحق پیچھے سے پہنچنے والا ہے. یہ ملحق اصل میں اس میں فاعل ہے یعنی ڈور ہے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. مفلحن ملحقن بالکل سیم ہے. مفلحن کے معنی تھے کامیاب اور ملحقن کے معنی ہے پیچھے سے پہنچنے والا. اسی وجہ سے ہم نے ترجمہ والا کیا ہے کہ یہاں پر والا آتا ہے وہ اس میں فاعل یعنی ڈور ہوتا ہے. اور پھر اس کے اگر 3 لفظ ہوتے ہیں تو پھر تو مالک، خالق، رازق اس طریقے سے الف بڑھا کر بنا دیتے ہیں. اور اگر 3 لفظ سے زیادہ اس میں استعمال ہوتے ہیں پھر اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے. ابھی یہاں پر دیکھو یہ آیا تھا، کہاں چلا گیا؟ یہاں نہیں، ویسے ہی مثال میں آیا تھا. ہم نے کہا تھا یہ مثال کے طور پر کافر ہی دیکھ لیجئے آپ. تو جہاں اصل یہاں پر 3 لفظ ہے کاف فا را، تو اگر ہم کو اس سے بنانا ہے اس میں فاعل اور ڈور لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. نیند آ رہی ہے آپ کو؟ ہے اس میں فاعل اگر ہم کو بنانا ہے تو اس کا طریقہ، کیونکہ ہمارے پاس 3 لفظ ہیں تو اس کا طریقہ تو بس یہ ہے کہ ہم کاف کے بعد الف لگا دیں. یہ بن گیا کافر. مثال کے طور پر یہاں پر یہ ہو رزق. اب رزق سے ہمیں بنانا ہے تو ہم بنائیں گے رازق. ملک ہے ہمارے پاس، ملک کے 3 لفظ ہیں اور ہم اسی سے بنانا ہے ملکیت رکھنے والا، تو میم کے بعد بس الف بڑھا دیا جائے مالک. تو اگر 3 لفظ ہو تو اس کے اس میں فاعل اور ڈور بنانے کا طریقہ الگ ہے. لیکن اگر شاید اسکرین دیکھ بھی نہ رہی ہوں، لیکن اگر لفظ 4 ہوں تو اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات اٹک جائے گی کہ ملحق میں بھی اصل میں 3 لفظ ہیں، لیکن کیا کریں یہاں پر اصل ہے الحقہ، کیونکہ جو عرب والے اس کو استعمال کرتے ہیں الحقہ. تو یہاں پر 4 لفظ ہیں، لہذا جہاں 4 لفظ ہو، 5 لفظ ہو، 6 لفظ ہو تو اس کے بنانے کا طریقہ عرب والے بدل دیتے ہیں. اس کو اب اس طرح بنائیں گے، حمزہ کو یہاں کاٹیں گے اور کہیں گے ملحق. وزن یہی رہے گا ملحق. اب بہت ساری مثالیں بنا کے دکھا دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے. مثال کے طور پر عرب والے استعمال کرتے ہیں کامیابی کے لیے افلاح. افلاح کے معنی کامیاب، وہ کامیاب ہوا، پر کیا کہتے ہیں پاسٹ ماضی ہے. اب اس سے وہ ڈور یعنی اس میں فاعل بنائیں گے تو میم لائیں گے اور اس کے اوپر پیش پڑھیں گے، دوسرے لفظ کو ساکن پڑھیں گے اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر زیر آئے گا. بس یہ سب سے اہم بات ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف پر زیر آئے گا مفلح. اسی طریقے سے اس تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. یہ تو 4 ہم ان میں بنا کر دکھاتے ہیں. اللہم انا نستعینک. دیکھیے نستعین میں نون تو پرزینٹ کی نشانی ہے، اس کو تو آپ ہٹائیے، اور میں نے کہا تھا بس میم لگا دیجئے اور اس کے اوپر پڑھیے پیش، تو بن گیا مستعین، جس کے معنی مدد مانگنے والا. اسی طریقے سے نستغفر ہے، نستغفر میں نون تو ہٹا دیجئے کیونکہ نون تو ہے پرزینٹ کی علامت، مضارع کی نشانی، اور اس کے شروع میں میم لگا دیجئے مستغفر اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر پڑھنا ہے. بس یہ اہم بات ہے. مستغفر کے معنی مغفرت طلب کرنے والا. نومن کو آپ بنائیے، نون ہٹا دیجئے اور میم لگا دیجئے مؤمن. اور جب آپ نے یہ بات سمجھ لی
यहाँ पर भी नून हटाइए और मीम लगा दीजिए, मुतवक्किल। काफ पर तो पहले ही से तशदीद थी, मुतवक्किल। तो ये इसमें फ़ाइल यानी डोर बनाने के अलग अलग तरीक़े हैं, इस वजह से आप इसको ध्यान में रख लें। हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पर आ जाए, और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये सबक पूरा हो जाएगा। अगली मीटिंग में, अगले दर्स में और 2-4 बातें रह गई, वो बयान कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।